شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو عمران خان صاحب کی جو ہیئرنگ ہوئی 2 کیسز میں، اور اس کے بعد ظاہر ہے وکلا نے آ کے اور آپ کو بریفنگ دی ہوگی، تو وکلا نے کیا بتایا آپ کو؟ عمران خان صاحب نے کوئی آپ کے لیے میسیج بھیجا ہو، کوئی کارکنان کے لیے میسیج بھیجا ہو، کوئی عوام کے لیے میسیج بھیجا ہو، اور پچھلے 24 گھنٹے ان کے کیسے گزرے؟ اس حوالے سے ذرا ناظرین کو بتا دیجیے اور ہمیں بھی آگاہ کریں۔ دیکھیے، جو پچھلے 24 گھنٹے گزرے وہ تو پہلے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پھراتے رہے، اور رات کو ان کو سونے بھی نہیں دیا گیا، تو جو ذہنی اذیت دے سکتے تھے وہ دینے کی کوشش کی، لیکن ان کا عزم، ان کی ہمت پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہے، اور انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے جو مجھے پیغام بھیجا وہ یہی تھا کہ میں بالکل اپنے ارادوں میں پختہ ہوں، اور تحریک انصاف کے کارکنان کو کہیے میں اپنے موقف پر قائم ہوں، حقیقی آزادی کی جدوجہد ہماری مستقبل کی جدوجہد ہے اور وہ جاری رہے گی، پرامن احتجاج وہ جاری رکھے، اور یہ ساری کارروائی جو کی گئی ہے، یہ ساری منصوبہ بندی ایک لندن پلان کا حصہ ہے، جس کے ذریعے عمران خان کو لوگوں سے جدا کرنا ہے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ توشہ خانہ کا کیس آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تاکہ اس کا عوامی رابطہ جو انہوں نے جلسوں کو اعلان کر رکھا تھا 10 سے لے کے 14 مئی تک وہ نہ کر سکیں، پبلک موبلائزیشن نہ کر سکیں، عمران خان کی پارٹی کو نیچا دکھانا ہے، ایک ایسا بیانیہ بنانا ہے جس سے کہ پارٹی پر کوئی نہ کوئی قدغن لگ سکے۔ یہ ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ کچھ جو ہو رہا ہے گراؤ جلاؤ ان کی ایما پر ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس آپ ہمارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، ہم نے ہمیشہ جب بھی احتجاج کیا ہے پرامن کیا ہے، لیکن یہ سیاسی انتقام جو لے رہے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ 1 سال جب سے ہماری حکومت گئی 9 اپریل سے لے کر آج تک، انہوں نے مسلسل تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کی، اس کو توڑنے کی کوشش کی، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، ان کو رعایت دے کر آپ نے دیکھا کیسے ان کی وفاداریاں تبدیل ہوئی، پنجاب میں ہوئی، وفاق میں ہوئی، اور مراد دینے کی کوشش کی، اور جو ان کے ساتھ ملے وہ دھل گئے، اور جو اپنے موقع پر قائم رہے ان پر آج 100 تہمتیں لگ رہی ہیں۔ آج ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، آج ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہیں۔ یہ بالکل غلط نامناسب چیزیں ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز۔ سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ صبا الاسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری، ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی۔ 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔